جی السلام علیکم دوستوں، یہاں پہ ہمارے پاس ایک کپل ہے. ان کے جو شوہر ہیں وہ یہاں پہ آئے تھے 4 ماہ پہلے. آ کے انہوں نے کچھ مشاورت کی، لیکن چونکہ ٹیچر ہیں، ان کا کچھ کیریئر چل رہا ہے تو وہ اپنا وقت نہیں دے سکے. تو انہوں نے اپنی خاتون کو یہاں کورس کرنے بھجوا دیا، GBOB کورس. یہ کورس کرنے کے بعد ان کو یہاں پہ جب آرڈر ملنا شروع ہوئے تو آج وہ لے کے آئے تھے مٹھائی. ہم یہاں میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، جب 4 سے 6 میں لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں. تو اسی دوران میں یہاں پہ جب یہ دونوں آئے اور انہوں نے آ کے مٹھائی لے کے آئے تو میں نے کہا اس کی تھوڑی سی ریکارڈنگ کرنی چاہیے کلاس کے اندر ایکچولی، تاکہ ہماری جو باقی شاگرد اور آپ سب دوستوں کو موٹیویٹ کیا جا سکے. ہمارا فری کورس GBOB والا دستیاب ہے یوٹیوب پہ. آپ اسے کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کر سکتے ہیں. وہ اس کورس میں ہر چیز وہی ہے جو ہم یہاں پہ کرواتے ہیں، کوئی چیز ہم چھپاتے نہیں ہیں. اور تھوڑی سی ہم بات بھی کرتے ہیں خاتون سے جنہوں نے آرڈر لیے ہیں. تو آپ ذرا پلیز آ جائیں گے میرے ساتھ، ہم چلتے ہیں. ایسا کرتے ہیں کلاس میں چلتے ہیں، پلیز کلاس میں چلتے ہیں. ان کی مٹھائی دکھا دیں پہلے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں کلاس میں، اور کلاس میں جا کے موٹیویشن کے لیے دکھاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آ جائیں جی، آ جائیں. السلام علیکم، کیسے ہیں سارے؟ ٹھیک ہیں سب؟ ٹھیک ہیں. نہیں جی، فوڈ فار تھاٹ ہم کوشش کرتے ہیں. میرا ایک رول یہ بھی ہے کہ یہاں پہ نا سارے اسٹوڈنٹس کو ہم موٹیویٹ کرتے رہیں، ان کو بتائیں کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں اس کا صلہ ملتا ہے. ابھی یہ خاتون اور ان کے شوہر یہاں پہ مٹھائی لے کے آئے تھے. ان کو آرڈر آیا تو اس آرڈر کے ورک سے آیا تھا، کے ورک سے ان کو آرڈر آیا تھا، اور وہاں سے انہوں نے کلائنٹ کو باہر لے آئی ہیں. پہلے آرڈر پورا کر لیا، اب کلائنٹ کو باہر لے آئی. تو ان کو اس پلیٹ فارم سے باہر ڈائریکٹ ڈیل کر رہی ہیں اس وقت، یعنی ان کے آرڈر چل رہے ہیں مزید. تو میرا خیال تھا کہ تھوڑی سی موٹیویشن، تاکہ آپ دوست جو کام کر رہے ہیں اس میں مزید کون کون سا نیا رخ اختیار کریں تاکہ آپ بھی کما سکیں. ابھی آپ کی انٹرنشپ چل رہی ہے نا اس وقت؟ انٹرنشپ ہے. تو یہاں پہ احمد صاحب کہاں پہ ہیں؟ احمد صاحب ان کو بلا لیں ذرا. احمد صاحب کے پاس جو گروپ تھا ماشاءاللہ ان کی کوششیں ہیں، پہلے قاسم صاحب کے گروپ کی کوشش تھیں. دوستو یہاں پہ ہمارے جو کوآرڈینیٹرز ہیں وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں پے در پے کہ کلاس کے بعد گروپس میں سارے شاگردوں کی مدد کریں. تو ہم نے گروپ میں بانٹ کے ان کوآرڈینیٹرز کے پاس بھیجا ہوتا ہے تاکہ ان کی چیزیں پوری کروائی جائیں، ان کی فائور کی پروفائلز، باقی ساری پروفائلز، اور اس کے بعد کوشش کی جائے ان کو کہیں نہ کہیں آرڈر ملے. تو اپنی طرف سے تو حتم کان کوشش ہے، باقی آپ کی کوشش چاہیے اور ساتھ میں موٹیویشن تاکہ مایوس نہ ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ عطیہ. عطیہ. جی. آپ نے کب کورس جوائن کیا تھا؟ جون میں کیا تھا. جون میں کیا تھا. لیں جی، یہ احمد ہیں، ان کے جو کوآرڈینیٹر تھے یہاں پہ جنہوں نے ان کی ہیلپ کی ہے گروپ کے اندر. تو ان کی ہیلپ سے ماشاءاللہ ان کو آرڈر ملا. جون میں آپ نے اسٹارٹ کیا تھا، اور آپ کو کتنے ماہ لگے ہیں پہلا آرڈر لیتے ہوئے؟ سر مجھے فرسٹ منتھ میں ہی آئی کاپی 5 پہ 2 آرڈر آئے تھے. آئی کاپی 5 پہ فرسٹ منتھ میں آرڈر آئے تھے. جی. اچھا، یہ ایک پیٹرن لازمی چیک کر لیجیے گا. کچھ لوگوں کو پہلے ماہ کے اندر ہی آرڈر آئے تھے. اس کے اندر نا کئی وجوہات ہیں. اگر ڈیٹا آپ کے پاس ایسا ہو جو ڈیٹا یونیک ہو، سستا ہو، اس کی زیادہ اچھی ٹریفک ہو، جو کہ تھوڑا کام مشکل بھی ہے، اگر ایسا کر لیں تو آپ کو جلدی آرڈر لگتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ آپ اگر اپنے نیٹ ورک کے اندر گھمائیں گے اس سے آرڈر لگتے ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ فائور پہ مجھے انکوائری آئی تھی. فائور پہ. ٹھیک ہے. فائور پہ اور آپ نے کیا کیا؟ پھر انکوائری میں ہی انہوں نے میرے سے شیٹس وغیرہ مانگی اور میں نے ان کو دے دی. تو میں نے اس ٹائم یہ چیک نہیں کیا کہ جو مانگنے والے ہیں ان کی اپنی کیا ہسٹری ہے. وہ خود بھی فائور پہ تھے. اچھا. تو وہ خود ہی وہیں سے بلاک کر دیا فائور نے اس کو. اچھا اچھا اچھا. یعنی وہ کچھ لوگ نا وہاں پہ شیٹس لیتے ہیں آپ سے، اور شیٹس آپ کے لے کے استعمال کرتے ہیں، وہ کلائنٹ نہیں ہوتے، کلائنٹ کے بیس میں آتے ہیں. جی. ایسا بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد مجھے یہ پتہ چل گیا کہ اچھا جب بھی کسی کو ڈیل کرنا ہے تو فرسٹلی آئی ہیو ٹو سی ہو از دا بیہائنڈ پرسن. بالکل ٹھیک ہے. ہم لوگ جب کرتے ہیں نا اپ ورک کے اوپر بڈ کرتے تھے، اب تو ہم نہیں کرتے، ہمیں ویسے ہی کلائنٹ ملتے ہیں. بائی دا وے چند دن پہلے نا میرے ایک دوست ہیں بچپن کے، تو ان دوست کو کسی نے مل کے کہا یار ان کی پروفائل دیکھو، یہاں پہ 3-4 لاکھ ڈالر کمایا انہوں نے. تو وہ دوست کہتے ہیں آپ جانتے ہیں ان کو؟ وہ بندہ کہتا ہے نہیں جانتا. تو دوست کہتے ہیں کہ میرے یہ دوست ہیں پرانے، تو یہ ان کی 5% نہیں ہوگا جو کمائی ہے ٹوٹل اپ ورک پہ. ٹھیک ہے نا؟ ہماری جو وہاں پہ پیمنٹ نظر آتی ہے نا، ہم نے اکثریت میں کلائنٹ کو وہاں تھوڑا سا کام کیا، اس کے باہر لے آئے تھے. تو باقی سارے کام تو ہمارے باہر چل رہے ہیں. ہم تو پچھلے
7 سالوں سے افر کوئی کام ہی نہیں کرتے موسٹلی. لیکن جب کام کرتے تھے نا, ہم کرتے کیا تھے, جس پروجیکٹ پہ بڈ کرنی ہے اس کو بھی چنتے تھے, اس بندے کی شناخت کرتے تھے, اس نے کتنے آرڈر پہلے دیے ہوئے لوگوں کو, اس کی اپنی پروفائل سے کتنی اسپینڈنگ ہو چکی ہے. ایسا نہ ہو کہ ونڈو شاپنگ کر رہا ہو, ہمارے کنیکٹس خرچ ہوں, یعنی ایسی کئی چیزیں. تو آپ دیکھیں بزنس مین چنتا ہے فری لانسرس کو, آپ کو چاہیے آپ بھی تو اس کو چنیں کلائنٹ کو کسی معیار پہ کہ سیریس بندہ کہ نہیں ہے. یہ گڈ ہے ویسے. اب جو آرڈر آیا تھا کے ورک سے آیا تھا, جو اب آرڈر آیا یہ آئی تھنک 12 یا 14 آرڈر ہے. 12 یا 14 آرڈر ہے ان کا جو چل رہا ہے, اور یہ 2 دن میں 7 آرڈر کمپلیٹ ہوئے ہیں اور فردر چل رہے ہیں. 2 دن میں 7 آرڈرز کمپلیٹ ہوئے ہیں اور فردر ان کے آرڈر چل رہے ہیں ایک ہی پرسن کے ساتھ. اچھا عطیہ ایک بات بتاؤں, حافظ سلمان ملک کی سب سے پہلی سٹوری تھی ہمارے پاس, انہوں نے فری کورس کیا تھا ہمارا, باقی پیڈ کورس والے سارے پیچھے رہ گئے تھے. بائی دا وے میں شروع سے کہتا ہوں ان کی سٹوری میں کہ میں نے اس بچے سے کہا شاید یہ سیکھ نہ پائے, تو میں نے اس لیے ریفر کر دیا فری کورس کی طرف کہ اگر خود ہی چیک کر لے کیا سیکھ لے گا. اس کو آرڈر آ گیا, باقیوں کو آرڈر نہ آیا. میں نے 2 باتیں ان سے کہی تھیں جو آپ سے کہہ رہا ہوں. پہلی بات, جس شخص کو جلدی آرڈر آ جائے اس سے ڈرنا چاہیے. پتہ کیوں؟ ابھی اس نے ناکامی سے لڑائی نہیں کی ہوتی, تو آپ نے تیار لازمی رہی ہے کہ آپ کو آگے کہیں نئے کلائنٹ کے لیے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں. انسان سے سیکھتا ہے, آپ کی ہر بار ناکامی آپ کو سکھاتی, کامیابی کم سکھاتی ہے. نمبر 2, کبھی بھی ایک کلائنٹ پہ نہیں رہنا. ہم جس اپنے شاگرد کی بات کرتے ہیں نا کہ ان کا 1 کروڑ کی آمدن ہے ایک ماہ کی, تو ان کا ایک ہی کلائنٹ ہے جس کی بڑی انکم آتی ہے. تو میں شروع سے ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک کلائنٹ پہ نہ رہیں. خدا نہ خاصا ایک کلائنٹ پہ چلا گیا, جس دن جائے گا آپ زیرو, اگر رہے گا آپ ہیرو. تو اس کے ساتھ کوشش کی تھی کلائنٹس کی ورائٹی بھی لے کے آئیے اور مزید کوشش کرتے رہیے. سر پیرالل میں ایک ملائیشیا کا چل رہا ہے, ایک UK کا چل رہا ہے. اچھا. اور ایک جو ہے ابھی ان کا کنفرم نہیں ہوا, لیکن پیرالل میں اس ٹائم 4 ہے. 4 آرڈر ہیں. ہاں, ایک کے ساتھ تو کنٹینیوسلی چل رہا ہے. پھر تو ٹھیک ہے. اس کے بیہائنڈ یہی تھا کہ جہاں پہ میں ایرر میں کھڑی تھی وہ سر احمد نے میری ہیلپ کی تھی. ان کو میں نے رات جگایا تھا. احمد تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو اور مچ. انہوں نے کلاس میں آ کے مجھے کہا تھا یہ بچی مجھے سونے نہیں دیتی. جن کو بولا تھا ہم نے کہ آپ کا دیے جلائے, آپ دیے سے دیے جلائیں, اور یہ بچے ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ دیے سے دیے جلائیں, اپنی کاوشیں پوری کرتے ہیں. کئی کام قسمت کے بھی رہتے ہیں اور کئی کام ہماری کاوشوں کے بھی, لیکن ہماری کوشش ہے کاوشیں پوری کرتے رہیں تاکہ لوگ یہاں پیسے کماتے رہیں. یہاں پہ اب تک دیکھیں ٹوٹل 6 سے 7 ہزار بندہ آیا ہوگا 5 سالوں میں, اور ان میں سے تقریباً 50% لوگوں کی رپورٹ ہے کہ وہ کماتے ہیں, باقی کئیوں کی رپورٹ نہیں تھی. کئی لوگ پوری کلاس مکمل کیے بغیر یہاں سے چھوڑ گئے تھے. ایک شخص نے مجھ سے رابطہ کیا, وہ کہیں سیالکوٹ سے ہیں, 2 سال کے بعد کہتے ہیں سر ٹک ٹاک پہ بڑی آپ کی ویڈیوز ہٹ ہوئی ہیں کہ آپ کے بڑے شاگرد پیسے کماتے ہیں. تو سر واقعی پیسے آتے ہیں. انہوں نے 2 سال پہلے ہمارا کورس کیا ہوا تھا. آپ یقین کی کمزوری چیک کریں. تو میں نے کہا بھائی اپنا واٹس ایپ گروپ ہی چیک کر لیتے, کلاس کا واٹس ایپ گروپ ہوتا ہے, وہ پرانے گروپ ہم ریموو نہیں کر رہے تھے نا, تو اس کے اندر آپ کے باقی لوگ کہتے ہیں وہ خود کما رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو چیک کیجئے, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ ہمارے دوست ہیں جو 4 ماہ پہلے یہاں پہ آئے تھے میٹنگ کے اندر. تو میٹنگ میں آ کے انہوں نے جب ڈسکس کیا تو ان کو لگا کہ میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے, تو میں اپنی وائف کو کورس کروا دوں. ایسے ایونٹ یہاں پہ کئی ہو چکے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ ایک خاتون تھی رحیم یار خان سے, جو وہاں سے آئی تھیں, ان کے شوہر نے ان کو سپورٹ کیا, یہاں پہ آئیں, کورس کیا. شوہر نے اپنا کام نہیں چھوڑا, وہ ایسے جاب لیس تھے لیکن نیا کورس کیا, پیرلر میں محنت کی, کچھ اور جگہوں سے کورس کیا تھا انہوں نے, اور شوہر نے کمانا شروع کر دی پیسے, خاتون نے کمانا شروع کر دیے, دونوں نے ہی کمانے شروع کر دیے. اس کے بعد یہ چند دن پہلے تیسری گاڑی لی ہے انہوں نے, زارا لوگوں نے نا. میں نے کسی ویڈیو میں ان کا نام لیا تو ان کو کسی نے ویڈیو سینڈ کر دی, تو وہ بڑی حیران پریشان کہ سر کو ہمارا نام یاد ہے. وہ یہاں پہ پہنچے اپنی شوہر کے ساتھ 2 ہفتے پہلے. یہاں پہنچ کے تو کہتی ہیں کہ سر آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ کو میرا نام یاد ہے. میں نے شاگرد بڑے سارے ہوتے ہیں تو ہمیں بھول بھی جاتا ہے نا ایسے. تو مجھے لگا کہ مجھے تو یاد ہے, جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں ان کے نام یاد ہوتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ سر آپ نے ہماری گاڑی کی بات کی تھی, سر آج باہر آپ کے دیکھیے ہم وہ گاڑی لے کے آئے ہیں کیا سپورٹیج 80-85 لاکھ روپے کی, گھر بھی بنا لیا انہوں نے. یہ خاتون کو ان کے شوہر نے سپورٹ کیا تھا اکاڑا سے یہاں پہ بھیج کے. اب کتنا بہتر ہے کہ اگر ہماری خواتین کام کرنا شروع کر دیں. میں یقین کیجیے کہ ان کا ووٹ ہوں,
میری کل کی پوسٹ دیکھ کے میں کہتا ہوں ہماری بچیاں ہماری بہنیں ان کو بھی ہوتا ہے نا معاشی طور پر خود انحصاری کی طرف جانا چاہیے. ایک گھر میں 2 لوگ کماتے ہوں گے, خدا نہ خواستہ کوئی مس ہیپ ہو جائے تو کم سے کم گھر تو چلتا رہتا ہے نا. ایسے گھرانے دیکھیں انتہائی محبت والے. کل میرے پاس ایک دوست آئے, وہ کہتے ہیں میں ایک اچھی جاب کر رہا ہوں, میرے بھائی کی ڈیتھ ہوگی, اب بھائی کی ان کی بیٹیاں ہیں 5, تو میں نے اپنی جو بھتیجی ہیں ان کو پالنا بھی ہے, اب جو بڑی ہوگی ان کی شادی کرنی ہے. تو اگر فرض کیا ان کی وائف اور بچی جو بڑی ہوگی یہ کام سیکھی ہوتی تو یہ دوسروں پہ انحصار کم ہوتا. کتنا اچھا ہے. ہم کون سا اللہ سے لکھوا کے آئے کہ ہم نے جیتے رہنا ہے؟ اللہ جانے کس نے کب چلے جانا ہے, اللہ جانے کس کا رشتہ کب ٹوٹ جانا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے نا. لیکن اگر ہم ایسا کریں کہ اپنی بچیوں کو بھی ٹرین کرنا شروع کریں, کوئی چھوٹے موٹے ایسے سکلز جن سے کچھ پیسے کما سکیں, آج سے خود میچور ہو جائیں گی. یہ کتنا اچھا ہے. تو پہلے تو آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ پتہ کہ یہاں پاکستان میں نا بڑے اچھے اچھے مرد ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن کئی مرد ایسے ہیں جن کو یہ قبول نہیں ہے کہ ان کی بیوی ترقی کر جائے. ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ کا شکریہ. آپ کا شکریہ سر. نہیں دوستوں, سب کے لیے موٹیویشن ہے اور سب کے لیے بہت سی دعائیں. آپ بھی دعا کیجیے گا, آپ دوست دعا کیجیے گا, سارے ہمارے دوست مستفید ہوں انشاءاللہ اور یہ کمانا شروع کریں. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ کوشش کریں گے اور بھی ایسے جو لوگ ہیں نا جو کما رہے ہیں ان کو لے کے آئیں. بائی دا وے 2 months کے بعد پلان کر رہے ہیں ہم لوگ بڑا ایک ایونٹ, اس کی پلاننگ چل رہی ہے. بارشوں کی وجہ سے پوسٹ پون کیے جا رہے تھے. اس ایونٹ کے اندر آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے جو GBV کورس سے پیسے کماتے ہیں. لاکھوں لوگ ہیں جو فری کورس سے سیکھے ہوئے ہیں, ان میں سے کئی لوگ آتے ہیں یہاں پہ. آپ ان کو دیکھ کے حیران پریشان ہوں گے. ہر طرح کی نئی نئی اسٹوری ملے گی آپ کو. ان سے ملیں, ان سے گپے لگائیں, ان سے دوستیاں کریں, اس کے بعد نیٹ ورکنگ کریں, کام چلائیں. ٹھیک ہے نا. احمد بہت شکریہ, تھینک یو سو سر مچ. ایک چیز ایڈ کروں گی, آپ نے ہمارے نا لیکچر کے دوران کہا تھا کہ اس کام کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر انویسٹمنٹ بھی ہو جائے تو پلس پوائنٹ ہے. تو وہی ہم لوگوں نے وہ جو نیکسٹ 2 months لگائے انویسٹمنٹ کی ہے, اس کے بعد لنکڈ ان پہ جو کام ہم نے کیا ہے اس سے بھی ہمیں انکوائریز آئی ہیں. اچھا, اپ ورک پہ بھی ہم نے کیا, اس پہ بھی جابس وغیرہ اپلائی کی ہیں. اس میں وہی ہمارا ایک ایرر جو ہم نے اسٹارٹ میں دیکھا ہی نہیں کہ یہ ریویو دینے والا پرسن ہے یا آیا ریئلی جاب ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن فائیور پہ ان سب چیزوں پہ وہ انویسٹمنٹ کے بعد پازیٹیوٹی بہت آئی ہے. رینک ہم لوگ کیے اس کے بعد. انویسٹمنٹ کی تھی فائیور پہ, آپ نے اس کو بوسٹ کیا تھا جی پروفائل کو, آرڈرز لگوائے آرڈر تھے. لگوا کے. اپ ورک پہ بھی, لنکڈ ان پہ 9000 جو اچھا, ایک بڑا مسئلہ یہ ہے پاکستان میں, بڑا ایک کی ورڈ مشہور ہے, اس کا وہ کی ورڈ ہے ہاؤ ٹو ارن منی آن لائن وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ. آپ اندازہ کیجیے گا کہ موسٹلی پاکستانی لوگ چاہتے یہ ہیں ہم اس کام کو کچھ نہ دیں, بس وہ ہمیں دے. تسی ساڈے گھر آؤ گے کی لے کے آؤ گے, اسی تاڈے گھر جاؤں گے سانوں کی دو گے. ٹھیک ہے نا. سوال یہ ہے کہ جب کسی کام کو کرنا ہوتا ہے نا, آپ یقین جانیں گا اللہ نے رزق کے تمام ذرائع یہ بڑے اللہ نے ہم پہ رحم کیا ہوتا ہے. ہمیں چاہیے ان میں سے ہر ذریعے کی تعظیم کریں. وہ ذریعہ ہم سے جو کوششیں چاہتا ہے, جو انویسٹمنٹ چاہتا ہے, ان میں سے جو ممکن ہو آپ کرنا چاہیں کر سکیں. فار ایگزامپل کاروبار کے اندر کئی لوگ نا پیسے انویسٹ نہیں کرتے. اگر کاروبار میں چیزیں خریدنے پہ پیسے انویسٹ کر لیں, مارکیٹنگ پہ خرچ نہیں کرتے, ڈرتے ہیں. چیک کر لیں جو لوگ یہ سارے کماتے ہیں نا, انہوں نے کہیں نہ کہیں پیسے لگائے ہوتے ہیں. آپ ہماری اگر آپ چیک کریں گے انویسٹمنٹ کتنی ہوتی ہے, کئی ملین روپیز پر منتھ جا رہے ہوتے ہیں ہمارے ادھر ادھر کئی جگہوں پہ. ایسے جا رہے ہوتے ہیں, اس لیے جاتے ہیں, اس کو اسکیل اپ کرنا چاہیے. اگر کہیں آپ کو محسوس ہو سیکھنے کے بعد کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے اس کام میں کچھ تھوڑا قدم اٹھا کے کچھ پیسے انویسٹ کر کے اس کو بڑھا سکتا ہوں, تو لازمی کیجیے. اللہ آپ کو حامی نصیب ہو. دوستوں مجھے بہت خوشی ہوگی آپ سب کی اسٹوریاں ایسے یہاں پہ آئیں. انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھ کے مجھے دلی خوشی ملتی ہے اور ڈوپامائن. یس, تھینک تھینک یو یو سو سر. مچ.